2021 کے اندر افغانستان میں ایک تبدیلی آتی ہے، دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دوحہ ایگریمنٹ کے اندر جو افغانستان ہے اس کے اندر ایک مسلح گروہ جو افغان طالبان ہے وہ امریکہ کے ساتھ انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے جس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر وہ وعدے کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہاں پہ خواتین کو حقوق ملیں گے. 3 بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایسی آپ لوگ کور کرتے رہے سینئر صحافی جو ہم بیٹھے ہیں. کیا یہ تینوں باتیں کی عملداری ہوتی ہے اس کے بعد افغانستان میں؟ نہیں ہوتی. کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ. وہاں پہ ایک جغرافیکل ایکسپریشن ہے افغانستان جس میں 42% کے قریب پشتون ہیں، تو 58% وہاں پہ تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، ترکمن بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں اور باقی ایتھنیسٹیز بھی ہیں. Is there an inclusive government there? No, there is not. کیا وہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ کنٹریریلی پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک آماجگاہ بن جاتی. مختلف طرح کے کہتے ہیں مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی. So that is what is happening, starts happening in 2021. وہاں پہ انٹرنیشنلی لیول کے لیے اوپر اگر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشن القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. ریجنل لیول پہ داعش ISIS آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفک BLA ہے، فتنہ الہندوستان، TTP ہے، فتنہ الخوارج، اس کا گارڈ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. ETIM چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے. IMU ازبکستان سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے. یہ موجود ہیں یا نہیں موجود ہے؟ حزب التحریر اگین سینٹرل ایشیا اسپیسیفک کہاں ہے؟ وہاں موجود ہے. آپ کو یہ تمام دہشت گرد آرگنائزیشن کہاں مل رہی ہیں؟ ایران سے اسپیسیفک آپ کو وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشن ملے گی، جیش العدل ملے گی. So it becomes actually the central point from where all the terrorists of all types are being nurtured. حال ہی میں سیریا کے اندر وہاں پہ ایک عملداری آرڈر پیدا ہوا تو وہاں سے جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں 2,500 کے قریب وہ ابھی تازہ جو سے افغانستان میں پہنچے ہیں. فورن ناٹ افغانیز. اینڈ یہ 2,500 میں پاکستانی نہیں ہے، یہ اور نیشنلٹیز کے جو وہاں لڑ رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. سو دس از واٹس ہیپننگ دیئر ان 2021. پھر کیا کرتی ہے وہ جو افغان طالبان وچ ہیز ناؤ دی مدر آرگنائزیشن، وہ TTP کو اپنے طرز عمل کے اوپر اس کو آرگنائز کرنا شروع کرتی ہے. اسی طرح کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر اس کا بنانا شروع کرتی ہے، اس کو ٹرین کرنا شروع کرتی ہے، اس کو ڈائریکشن گائیڈنس پرووائڈ کرنا شروع کرتی ہے. So that is the third thing that's happening. The fourth thing that's happening is کہ وہ یہ نیریٹو بناتے ہیں، ایک فیک نیریٹو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو امریکہ کو، ہم نے تو انٹرنیشنل کولیشن فورسز کو یہاں سے بھگا دیا. اینڈ آن دی بیسس آف دیٹ دے اسٹارٹ فردر پولوٹنگ دی مائنڈس آف دی ینگسٹرس، آف دی یوتھ، آف دی ریلیجسلی مائنڈیڈ پیپل، اور اپنے آپ کو علم بردار بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کا اور اپنی ریکروٹمنٹ کو بڑھاتے ہیں. جبکہ اگر اس کا ذرا سا بھی آپ انالیسس کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے نہیں بھگایا، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. اگلا کام وہ یہ کرتے ہیں جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ ہے وار اکانومی. ابھی حال ہی میں چند دن پہلے آپ نے سگار کی رپورٹ دیکھی ہوگی، اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ کتنا پیسہ آفیشیلی وہ جو اکنالج کر رہے ہیں 144 آئی تھنک بلین US ڈالرز کی بات کر رہے ہیں کہ دیٹ واز پمپڈ ان ٹو ریکنسٹرکشن آف افغانستان. ایسے ہی ہے. اینڈ دے آر آلسو سیئنگ کہ ویئر دیٹ منی ہیز گون.
اب وہ پیسہ جب بند ہوتا ہے تو اس وار اکانومی کو، جس کی انہیں عادت پڑی ہوتی ہے، اس وار اکانومی کو چلانے کے لیے وہ وار کو دہشت گردی کی شکل میں پوری ریجن میں آگے سپریڈ کرتے ہیں. اینڈ دے فائنڈ نیو پیٹرنس، نیو فائنینشیل اسپانسرس. اور اس کے اندر کون آتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے لیے؟ سب سے بڑا پیٹرن کو کون ملتا ہے؟ ہندوستان. کہ ہاں یہ پراکسیز ہیں، ان پراکسیز کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو پیسہ دیں گے، ان کو جو آپ کو مدد ہے ہم پرووائڈ کریں گے. تو بیس آف آپریشن جو ہے وہ افغانستان کے اندر افغان طالبان پرووائڈ کر رہے ہیں. ہندوستان کا پیسہ، ہندوستان کی سرپرستی، اور اسی طرح جو میں نے باقی بھی ریجنل آپ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بتائی ہیں، مختلف پراکسیز، مختلف جگہوں سے جہاں سے کوئی اسپال آیا جائے. یہ پانچویں ہوگی. چھٹی چیز ایک اور بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. $7.2 بلین کا یو ایس اکوپمنٹ وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. چھوڑا جاتا ہے نہیں چھوڑا جاتا، which is available to the Afghan Taliban, which is available in the black market, which is available to all these terrorist organizations. جو جدید ترین اکوپمنٹ ہے، جس میں نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، جس کے اندر لانگ رینج سنائپر رائفلز ہیں، جس کے اندر جو سا ہے بلٹ پروف جیکٹس ہیں، پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے، M4 ہے، M16 ہے، دی بیسٹ آف دی ویپنس، دی ایمونیشن. And we can have a complete separate discussion on what was left, what is there with them. اور ساتویں چیز ایک اور ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے انٹرنل. کہ یہاں پہ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، جو وہاں پہ اس وقت حکومت ہوتی ہے، وہ وہاں پہ وہ افغان طالبان اپنی عملداری بنا رہے ہیں، اور یہ پوری جو ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ، اس وقت یہاں پہ ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے کہ بات چیت کریں، ان کو اسپیس دیں. So that's what starts happening in 2021, and that's what's happening there right here. And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, تو پھر آپ کو دہشت گردی کے واقعات کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں.